تیرے در پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وینس ٹی وی کی جانب سے ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی۔ ناظرین محترم، آج ہمارا یہ جو کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے اس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ماں کی عظمت۔ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے اور یہ موضوع سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، لیکن اس شعر کو سنانے سے پہلے میں ججز کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے ججز سے داد لینی ہے۔ اور ہمارے ساتھ سید نظام الدین صاحب موجود ہیں اور نہال احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آج کا موضوع ماں کی عظمت، کیا بات، بڑا ہی خوبصورت موضوع، اور یہ مصرے آپ کے سامنے آپ کی خاص طور سے سماعتوں کی نظر ہے اور ہمارے ناظرین کی بھی۔ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے، کیا بات، وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے پیر دبا کے سوتے ہیں۔ کیا بات، ناظرین محترم، بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے پارٹیسپینٹس موجود ہیں، آئیے آپ کو ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کی جو پہلے شریک موجود ہیں، ان کا نام ہے روحان شفیق اور ان کا تعلق پاک عسکری ایجوکیشن سسٹم سے ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کے جو دوسرے شریک موجود ہیں ان کا نام عادل احمد صدیقی اور ان کا تعلق دی ایجوکیٹر سے ہے۔ مقابلہ حسن تقریر کی آخری شریک مریم خان، ان کا تعلق جونیئر ورلڈ اکیڈمی سے ہے۔ ناظرین محترم، مقابلے کا آغاز کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کو شرائط سے آگاہ کرتے چلیں۔ مقابلے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تقریر کا دورانیہ 2.5 منٹ ہے۔ آپ کو 2 منٹ پر ہمارے ججز سبحان اللہ کی صورت میں ایک کال دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت ختم ہونے لگا ہے، آپ کے پاس صرف آدھا منٹ باقی ہے، اس میں آپ نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ اگر آپ نے 2 منٹ سے پہلے اپنی تقریر ختم کی تو اس کے نمبر مائنس ہوں گے، 2.5 منٹ کے بعد آپ نے تقریر ختم کی تو اس کے نمبر بھی مائنس ہوں گے۔ ہمارے مقابلے کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے تقریر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور مقابلے کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے ہمارے ججز کا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا، اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ سر، آپ کی اجازت ہے، مقابلے کا آغاز کریں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ شرط لگی تھی ایک لفظ میں دنیا لکھنے کی، شرط لگی تھی ایک لفظ میں دنیا لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے اور میں نے ماں لکھ دیا، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے اور میں نے ماں لکھ دیا۔ ہمارے مقابلے کے پہلے شریک روحان شفیق۔ سجالی وقار، السلام علیکم۔ وہ ماں، اس مقدس ذات جسے ماں کہتے ہیں، کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے گرد میری ہستی گھومتی ہے، جس کے ہونے سے میری دنیا مکمل اور جس کے نہ ہونے سے میری دنیا ویران دکھائی دیتی ہے۔ جب وہ میرے سامنے نہیں ہوتی تو میری آنکھوں کی نیند کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ وہ ماں جو میری کامیابیوں کی وجہ ہے، وہ ماں جو میری کامیابیوں کی وجہ ہے، وہ ماں جو میری خوشیوں کی ضمانت ہے، جس کے ہوتے ہوئے گھر جنت اور جس کے نہ ہوتے ہوئے گھر ویران سا قبرستان ہے۔ بشر کے روپ میں فرشتہ، جس کے بغیر دنیا کے سارے رنگ پھیکے اور بے رنگ ہیں۔ سجالی وقار، ماں اس کائنات کے سب سے اچھے، سچے اور خوبصورت ترین رشتے کا نام ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ تعالیٰ
اللہ رب العزت کی تخلیق میں سب سے محترم اور خوبصورت ہستی ماں ہے. قدرت نے ماں کی تخلیق میں گلاب کا رنگ، سمندروں کی گہرائی اور صبح کے نور کو شامل کیا ہے. دو جہاں کے رب العالمین نے جب ماں کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے پوچھا، اے باری تعالیٰ تو نے اپنی طرف سے اس میں کیا شامل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے زیادہ محبت کا عنصر. سجالی وقار، ماں کی شان اور عظمت کے بارے میں ایک حدیث نبوی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور اس کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. سجالی وقار، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، اور جب 4تھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ. جب سے دنیا آباد ہے اس دنیا میں بے شمار لوگوں کی آرا موجود ہیں. کسی نے کہا مشکل وقت میں ماں کو یاد کرتا ہوں تو سکون ملتا ہے، کسی نے کہا ماں کے بغیر دنیا نامکمل ہے، اور کسی نے کہا میری کامیابیوں کا راز میری ماں ہے. یا رب میری ماں کو سنبھال رکھنا، یا رب میری ماں کو سنبھال رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں میری ماں کا خیال رکھنا، میری ماں کا خیال رکھنا. شکریہ. جی ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے مقابلے کے پہلے شریک روحان شفیق، اور مقابلے کے دوسرے شریک کی جانب بڑھتے ہیں عادل احمد صدیقی. آغاز اس خالق کائنات کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، علیم و خبیر ہے، جس نے ایک امر کن سے ساری کائنات وجود بنائی. ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو اس رحمت عالم نور مجسم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. ماں کے احسان ہیں کتنے مجھ پر بیاں کیسے کروں، ماں کے احسان ہیں کتنے مجھ پر بیاں کیسے کروں، اس کو دیکھنے ہی سے ثواب حج نوازا گیا مجھے. انسانیت کی زبان میں سب سے خوبصورت اور پیارا لفظ ماں ہے، اور سب سے حسین پکار میری ماں ہے، جس سے امید اور محبت کا بھرپور احساس ہوتا ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے. جب یہ دعا کرے تو آسمانوں کے پردے ہل جائیں، اور جب دعا کرے تو عرش بھی کانپ اٹھے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، میں رب ہوں ساری کائنات کا، میں محبت کرتا ہوں بہت زیادہ. کتنی محبت، 70 ماؤں جتنی. یہ ہے ماں کی حقیقت کہ وہ رب ذوالجلال، وہ رب بے مثال اپنی محبت کی مثال بیان کرنے کے لیے ماں کو پیمانہ بناتا ہے. ماں کا رتبہ سب سے بلند ہے، وہ ایک بیش بار دولت ہے. بے شک وہ ماں قابل رشک ہے، سرمایہ افتخار ہے جو بچے کا اخلاق سنوارتی ہے، اسے اچھی تعلیم دیتی ہے، آداب زندگی سکھاتی ہے، پاکیزہ ماحول عطا کرتی ہے، عزت نفس کا درج دیتی ہے. اور ماں کی زندگی اولاد کے لیے ایک ہم وقتی خاموش معلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو سنا وہاں کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت حارث بن نعمان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں دیکھ لو نیک وقار ایسا ہوتا ہے. حضرت حارث بن نعمان سب لوگوں سے زیادہ بہترین سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرتے تھے. سبحان اللہ. ماں وہ عظمت و نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں ہے. ماں کی عظمت اور محبت کا قائل سب سے زیادہ دین اسلام ہے. ابتدائی عمر میں ماں کی دی جانے والی تربیت ہر انسان کی شخصیت پر تمام عمر اثر انداز ہوتی ہے. اور ماں اللہ کی رضا تو صرف اس میں ہے جس میں ماں اور باپ کی رضا ہے. شکریہ. جی ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے مقابلے کے دوسرے شریک عادل احمد صدیقی، اور اب وقت ہے مقابلے کی آخری شریک کی جانب بڑھنے کا، مریم خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر السلام علیکم. ماں کتنا پیارا لفظ ہے جس کو ادا کرنے سے پہلے ہونٹوں کو جوڑنا پڑتا ہے. ماں کا پہلا لفظ ہی میم ہے، اور میم سے محبت ہے. اولاد کے ساتھ ماں کی محبت سے کون واقف نہیں. دنیا میں اس محبت، شفقت اور فرما برداری میں ماں سے زیادہ
کوئی حقدار نہیں. دنیا میں ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے. ماں کے اولاد پر اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شخص شب و روز اگر ماں کی خدمت کرے تب بھی وہ ماں کے قرض کا احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ماں ایک ایسی ہستی ہے جو خود بھوکی رہ کر بھی اپنے اولاد کا پیٹ بھرتی ہے. اولاد کے لیے اپنا چین و آرام, دن کا چین, رات کا آرام اور سکون غرق کر دیتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ماں کی خدمت کریں اور ان کا حد درجہ احترام کریں. صد گرامی میری ماں جس نے مجھے گود میں پالا, راتوں کو میرے لیے جاگتی رہی. اگر کبھی میں بیمار پڑ جاتی تو ان کی جان پر بناتی. وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لیے پھرتی. وہ مجھے بڑی محبت سے کھلاتی, پلاتی, سلاتی اور جگاتی. گویا وہ میرے لیے وقف ہیں. نہ انہیں اپنے آرام کی پرواہ ہے اور نہ ہی آسائش کی. ماں ایک ایسی دولت ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی. صد گرامی ماں ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے قدموں کے تلے جنت ہے. صد گرامی ماں کی عظمت, بزرگی, شفقت کا کوئی دن مخصوص نہیں. ہر دن ماں کا دن ہے. ہر صبح ماں کی صبح ہے. ماں ایسی ہستی نہیں جس کے لیے کوئی ایک دن مخصوص کیا جائے. ماں ایک ایسی دولت ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی. ماں تیری خوشبو نہیں ملتی, تیرا لہجہ نہیں ملتا. ماں تیری خوشبو نہیں ملتی, تیرا لہجہ نہیں ملتا. سبحان اللہ. مجھ کو تو اس دنیا میں کوئی تجھ جیسا نہیں ملتا. مجھ کو تو اس دنیا میں کوئی تجھ جیسا نہیں ملتا. شکریہ. جی ناظرین محترم, ہمارے مقابلہ حسن تقریر کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے اور آپ نے آج کا موضوع سماعت کیا, ماں کی عظمت. ایک جملہ عموماً ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کتنا ہی خوبصورت جملہ ہے. جنت آپ کو دنیا میں مل رہی ہے, کیونکہ آپ نے ابھی تقریر میں بھی سنا اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جملے پہ غور کریے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, یعنی کہ قدم جو زمین پر ہیں ان کے تلے یعنی کہ ان کے نیچے جنت ہے. اور ہمارے ججز موجود ہیں. سر, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, آپ اجازت دیں تو میں بالکل بالکل پیش کیجیے جناب. یہ ہم نے ابھی جملہ کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ہم تو صرف یہ سنتے آ رہے ہیں قدموں تلے جنت ہے, لیکن اب سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا. اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ذرا سوچ اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. ذرا سوچ اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر. آپ ہمارے ساتھ رہیے, اس کے بعد ہم آپ کو ججز کے فیصلے سے آگاہ کریں گے. جی ناظرین محترم, ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور یقیناً آپ کو انتظار ہے کہ ان بچوں کی پرفارمنس کیسی رہی ہے, ان کا رزلٹ کیا بنا ہے. اور رزلٹ سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم کمنٹس لیتے ہیں اپنے ججز کے, جس میں سے ہمارے سید نظام الدین صاحب کمنٹس کرتے آ رہے تھے, لیکن ہم نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ وہ رزلٹ اناؤنس کریں گے. اور جب مشکل وقت آتا ہے تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سر نہال یہ جو ذمہ داری ہے وہ سر نظام کے حوالے کر دیتے ہیں. تو آئیے سر نہال سے پہلے پوچھیں گے کہ آج آپ رزلٹ اناؤنس نہیں کر رہے ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرضی ہے میری, ہے میرا پروگرام, میری مرضی. اچھا سر. ہاں, آج میں نے جو ہے نا ان بچوں کی کلاس لینی ہے. روحان شفیق, عادل احمد صدیقی, مریم خان. تینوں نے پہلے بھی تقریر کر کے یہاں تک پہنچے. 2 تقریریں ہم نے ان کی سنی, اب جی کوارٹر فائنل میں ان کی تقریریں سنی, لیکن کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے. یا تو ان کو ہم ٹائم کم دے رہے ہیں یا کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ تقریر اپنی پوری طرح یاد نہیں کر پا رہے. مریم خان
آپ نے صرف ہمیں تقریر سنائی ہے. اتنے بڑے ہال میں یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں لیکن آپ نے کسی کو بھی تقریر نہیں سنائی. پوری توجہ ہم پر رکھ کر ہمیں تقریر سنائی ہے اور یاد کر کر کے اپنی تقریر کی ہے آپ نے. آپ کو یاد نہیں تھی تقریر پوری طرح؟ یاد تو تھی لیکن پوری طرح یاد نہیں تھی نا. کیا وجہ تھی؟ اس ایگزام ہو رہے تھے یا کچھ اس پڑھائی کی ٹینشن تھی؟ کیا وجہ تھی؟ روحان اور عادل آپ بھی بتائیے. کیوں جو ایک ہوتی ہے نا پوری پانی کی طرح جو تقریر ہوتی ہے جو خود ہی اپنا اسٹائل بناتی ہے اور جب وہ اسٹیج پہ آتا ہے آدمی اور کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے آگے کوئی چیز ہچ نہیں ہوتی, وہ اپنی تقریر دھڑ 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 ہیں. لیکن آج وہ مطلب بہت اچھی تقریریں کی آپ لوگوں نے, تینوں نے بہت اچھی کی, لیکن وہ جو ایک ہم سوچتے ہیں کہ ایک مطلب پانی کے بہاؤ کی طرح تقریر ہونی چاہیے, وہ نہیں تھی. تو ٹائم آپ کو کم ملا یاد کرنے کے لیے, کیا وجہ ہوئی؟ روحانہ بتائیے. یاد تو تھی, شروع میں کافی بھولے آپ. مجھے سر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوارٹر فائنل جو ہے اس کا نام چینج کرنا پڑے گا ہمیں. کیا رکھیں کوارٹر کو, تو چفور کہتے ہیں نا, اربا مربع کیا کہیں اس کو یار, مربع فائنل کیا کہیں اس کو ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال آپ لوگ سمجھ گئے کہ آپ لوگوں کی جو بھی غلطی تھی, میں اس پہ آگے تفصیل میں نہیں آتا, لیکن جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ صرف یہ تھی کہ آپ لوگوں کو پوری طرح اپنی تقریر یاد نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اچھی تقریر کے لیے میں ہر پروگرام میں شاید یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ اچھی تقریر کرنے کے لیے آپ کو اچھی تقریر یاد ہونی چاہیے, بس یہی اس کا فارمولہ ہے. باقی آج کا جو کارنامہ ہے وہ آپ کو نظام صاحب اس کا رزلٹ بتائیں گے. سر نہال, میں آپ سے جی بات اور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے, ان میں بھی بچے ایسے ہیں جن کو شوق ہے, وہ آگے آنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے کمنٹس یہ ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہم محنت کر سکتے ہیں, ہمیں کس طریقے سے یاد ہو سکتا ہے. ہم شروع پروگرام سے بتاتے آ رہے ہیں, لیکن آج ایک مرتبہ پھر آپ ان کی رہنمائی فرما دیں کہ کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں, مواد کس طریقے سے یہ جمع کر سکتے ہیں, اس کا انداز. بھائی جہاں تک مواد کی بات ہے تو اس کے آج کل بہت سارے ذرائع ہیں. آپ جو ہے نا مختلف کتب سے لے سکتے ہیں. آپ جو ہے اگر مطالعے کا شوق ہے, مختلف کتب میں جو ہے نا آپ مواد لے سکتے ہیں, اخبارات سے بھی آپ لے سکتے ہیں, آج کل انٹرنیٹ جو ہے. لیکن جو ہے اس کو سمجھانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. آپ ایک تقریر تو ایک اخبار سے لکھ لیں گے, لیکن جب تک اس تقریر کو آپ سمجھیں گے نہیں, اس تقریر کے پیرامیٹرز کو آپ جانیں گے نہیں, اس میں ہونے والے ذکر ہونے والے واقعات کا بیک گراؤنڈ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, جملوں کے معنی مفہوم آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا, اس وقت تک آپ کی تقریر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. آپ یاد کر لیں گے اور ہوا میں جو ہے نا ان الفاظوں کو پھینک دیں گے. لیکن اگر آپ کو تقریر آپ نے سمجھی ہوگی, آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو جملوں کے معنی سمجھائے ہوں گے, تو آپ اس تقریر کو اپنے دل کی گہرائیوں سے کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی وہ تقریر. اس لیے ٹیچرز ضروری ہیں جو آپ کو ان تقریر کا معنی اور مفہوم آپ کو اچھی طرح سمجھا سکیں, پھر آپ اس تقریر کو بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. جی ناظرین محترم, سید نظام الدین صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. سر, نہال احمد صدیقی صاحب نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے, اس میں سے ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا. سر نے بتایا کہ ہم مواد کس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں استاد کی ضرورت ہے, لیکن سر عموماً بچے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تقریر یاد ہو جاتی ہے, ہمیں مواد مل جاتا ہے, لیکن وہ اسٹائل جو ایک تقریر کا انداز جو اسٹائل کہلاتا ہے وہ کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ اچھا, وہ اسٹائل کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ سب سے پہلی اس سلسلے میں سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ہم یاد کرتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں الفاظ, ان کا مفہوم ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آیا ہوا ہوتا. جب ہم مفہوم سمجھ کر بولتے ہیں تو یقیناً پھر اس کے مطابق خود بخود ایک ہی نیچر ہے کہ جب ہمیں اس کا مطلب اچھی طرح معلوم ہوگا تو ہماری جو باڈی لینگویج ہے وہ اسی طرح ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے, تو یہ باڈی لینگویج آٹومیٹک بن جاتی ہے. اب آج کل کے بچوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو الفاظ کے معنی نہیں معلوم ہوتے.
عام طور پہ نہیں معلوم ہوتے. وہ تقریر کو رٹ لیتے ہیں, تقریر میں لکھے ہوئے بڑے ثقیل لفظ بولے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا مفہوم ان کو معلوم نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بس یہی ہے کہ جو اساتذہ ہیں, جو ان کے والدین ہیں, جو ان کو کوچ کر رہے ہیں, جو سکھا رہے ہیں, پھر وہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو جب تقریر یاد کروائیں تو اس کا مفہوم بھی ساتھ ساتھ بتائیں. مفہوم کے ساتھ ساتھ پھر ان کو اس کے متعلق بتائیں کہ اس کو کیسے بولنا ہے, ادائیگی کیسے کرنی ہے, ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا, آواز کو تیز رکھنا ہے کہ آہستہ کرنا ہے. تو یعنی اس صورت میں پھر وہ ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ طلباء کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو کچھ پڑھ رہے ہوں اس کو سمجھ کے پڑھیں. تو یہ ان کی عام علم کے لیے بھی, جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ جب سمجھ کے پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی وہ چیز کام آئے گی, اور وہ ہر میدان میں کام آتی ہے. تو یہاں پہ یہ بچوں کے لیے یعنی یہ کمی ہے بہت ہمارے بچوں میں آج کل کے, کہ وہ اس کے مفہوم سے واقف نہیں ہوتے لیکن کر لیتے ہیں. بالکل. اچھا سر, یہ آپ کے کمنٹس تو ہم نے لیے, لیکن آج ماشاءاللہ آپ پھر اپنی ذمہ داری پر فائز ہو چکے ہیں اور آج پھر آپ نے رزلٹ سنانا ہے سر. ہاں جی بالکل, آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو بالکل میں نبھاؤں گا انشاءاللہ. یہاں بچوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگوں کو بھولنے کے اوپر تو یہاں بہت ساری باتیں ہو گئی, میرا خیال ہے نہال صاحب نے اچھی طرح ڈیفائن کیا, لیکن وہی بات ہے کہ جو تقریر کا ایک تو عام مفہوم ہے کہ جو الفاظ کے تحت آپ ایکٹ کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے, لیکن تقریر کرنے میں آپ کو یہ تو ایک کامنلی بتایا جا رہا ہے. ہم نے بھی پہلے بتایا ہے, کئی پروگرام ہو چکے ہیں, شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, جب آپ نے کی ہوگی تو میں نے بتایا ہو یا انہوں نے بتایا ہو, کہ تقریر کو ایک ہی رخ پہ دیکھ کے نہیں کیا جاتا, بدل کے کیا جاتا ہے. رخ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے آپ عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں, جلسے میں ہیں یا کسی میٹنگ میں ہیں جہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ججز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جناب صدر کہتے ہیں تو جناب صدر آپ نے رخ یہاں کر لیا, یہ صحیح ہے. لیکن مجھے 2 بچوں میں یہ بات زیادہ نظر آئی, روحان میں بھی نظر آئی اور مریم خان میں بھی نظر آئی, کہ وہ مستقل وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے, زیادہ تر وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے. بہت ہی معمولی سا ان کے اندر, اگر انہوں نے کہیں اور دیکھا تو بہت کم ہے وہ چیز. زیادہ تر آپ کے 2.5 منٹ کی تقریر میں سے اگر آپ نے 2 منٹ 5 سیکنڈ 2 منٹ ہماری طرف دیکھا تو اس کا مطلب کمپلیٹ آپ نے ہماری طرف دیکھا. تو ایک ہی رخ پہ دیکھنا ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے بھولنا, اور یہ اسٹائل کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور جو تلفظ کی غلطیاں ہوئی ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں, کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اس وقت جو رزلٹ ہے وہ اس بنیاد پر ہی ہے. ظاہر ہے ہر رزلٹ اسی بنیاد پر ہوتا ہے. بچوں میں سب میں ہی غلطیاں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں, لیکن جس کی سب سے کم غلطی ہے وہ اس وقت اگلے پروگرام کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے. اس کا نام ہے عادل احمد صدیقی. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ ہیں. اور اس کے بعد 2 نمبر پر ہیں مریم خان, اور روحان شفیق زیادہ بھولنے کی وجہ سے ان کے کچھ نمبر شاید کم ہوئے ہیں, تو وہ ہیں اس وقت 3 نمبر پر. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ ون کرتے ہوئے آئے ہیں, کوارٹر فائنل تک پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد بھی اب آئندہ بھی آپ کو مواقع شاید ملتے رہیں گے, لیکن ابھی جو کوارٹر فائنل میں آپ لوگ یہاں پہنچے اس کے لیے آپ کو بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. جی ناظرین محترم, عادل احمد صدیقی کو بہت مبارکباد کہ وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. اور ہمارے ساتھ یہاں پر جو 2 شرکاء موجود ہیں تو ان کے لیے بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوارٹر فائنل میں آ کر پرفارم کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ کر پرفارم کرتے ہیں. اور میں سر نہال احمد صدیقی صاحب سے گفتگو کروں گا. سر, اس ماہ مبارکہ میں بہت ہی خوبصورت پروگرام یہ وینس ٹی وی کی جانب سے چل رہا ہے, آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں. وینس ٹی وی نے بہت اچھا پلیٹ فارم بچوں کو مہیا کیا ہے. تمام لوگ, ان کے سی او, جو بھی مینجمنٹ ہے, تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بچوں سے موبائل لے کر ان کے ہاتھ میں تقریریں دی ہیں. میں اس ضمن میں عادل سے ہی بات کرنا چاہوں گا جو اس مقابلے میں کو جیت کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. عادل, کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ محترم, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری ڈائریکٹر ہینا وحید صاحبہ, ہمارے پروڈیوسر آصف شرمیلا صاحب, ہمارے چیف کوارڈینیٹر صغیر انجم صاحب, اور ہمارے سی ای او چیئرمین, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کی پوری ٹیم, ان کے کیمرہ مینز جو ہمارے اس پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں
اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان کے حق میں دعا گو رہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور مزید ان کے اس کام میں، ان کے شوق میں، ان کے ذوق میں اضافہ فرمائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.